بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے چیئرمین صابر منیر بٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے ملکی جو اس وقت سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس پہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں جس میں دیکھیں تو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا پاکستان شکار ہے۔ ان تمام ایشوز پہ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مہمان جناب محترم سینئر ہمارے بزرگ صحافی صابر منیر بٹ صاحب سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ پوچھیں گے نہیں کس چیز کی؟ جی یہ تو آپ بتائیں۔ بٹ صاحب پہلے مبارک اس لیے میں نے دیا ہے کہ حکومت نے ہم پہ ایک اور بڑا ظلم ڈھایا ہے جس کی کسی بھی ہم جیسے جو مڈل کلاس ہیں طاقت نہیں ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی۔ کیا انہوں نے کہ 7.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے، آٹا جو ہے 20 کلو کا تھیلا وہ بھی 3600 پہ پہنچ گیا ہے، تو چینی جو ہے وہ بھی 90 روپے سے 160 روپے کلو ہو گیا ہے۔ تو کیا اس پہ کہیں گے کہ حکومت کا کتنا اچھا یہ اقدام ہے، کیا اس میں فرمائیں گے آپ؟ صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور واقعی جو آج کے حالات ہیں، جو ملکی حالات میں ہماری عوام پس رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور یہ حالات ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اس کے جواب میں آپ کو بڑے ایزی سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں، جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی توجہ اس وقت بالکل کسی بھی طرح عوام کی طرف نہیں ہے۔ ان کو صرف اس وقت ایک ہی ان کے دماغ میں کام چل رہا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں کس طرح سے اسمبلیوں تک پہنچنا ہے۔ جو بھی ان کی خواہشات ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، یہ ابھی جو IMF سے جو قرضہ ملا ہے وہ سارے کا سارا قرضہ عوام پر خرچ نہیں ہو رہا، وہ قرضہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو جو بیرونی قرضے ملے ہیں وہ بھی آپ عوام پر خرچ نہیں کرتے، وہ بھی آپ عوام پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے اور ان پیسوں کا اس طرح سے غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سارا سسٹم ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، دالیں مہنگی ہو گئی، غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی چیز نہیں بڑھی تو وہ صرف غریب کی مزدوری ہے، جو محنت مزدوری کر کے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ آپ اور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو حالت ہے غریب طبقے کی، اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ اس چکی میں پس رہا ہے۔ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے مکان گروی رکھنے تک وہ پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر اب نظام چلا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اخراجات چلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، ہمارے اوپر جو لوگ اس وقت برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فوکس صرف اور صرف اگلا الیکشن ہے، ان کا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے۔ عوام کو آپ بجلی کے بلوں میں جتنا ٹیکس لگ رہا ہے، 13 یونٹ بجلی ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، بل اس کو 3000 آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے ابھی ایک نیا ٹیکس جو نکال لیا ہے، ریڈیو ٹیکس۔ بھائی ریڈیو اب تو کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا، اتنا فاسٹ دور ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیٹ پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پہ سب کچھ آ گیا ہے، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ اب PTV کا ٹیکس لگ گیا ہے، ریڈیو کا ٹیکس ہے۔ یہ ساری چیزیں غریب عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ جو غریب آدمی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جو غریب آدمی آٹے کے لیے ترس رہا ہے، چینی کے لیے ترس رہا ہے، وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، وہ نئے ٹیکس کہاں سے دے گا؟ یہ ظالم لوگ جو ہیں صرف اور صرف عوام کو کچل رہے ہیں، عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ڈالر اس اوپری پروان پہ چلا گیا ہے کہ پوری دنیا میں
جگ ہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کی کہ یہ پاکستان کے حکمران کر کیا رہے ہیں. عوام تو مسکین جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو بٹ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت, مہنگائی کا جو ایک طوفان برپا ہے, تو کیا اس میں صحافی حضرات کا کام نہیں ہے جو مائک لے کے سابقہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت لے کے ہر ایک بندے کے پاس جاتے تھے, مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ان کا نہیں یہ بنتا. جی جیلانی صاحب, یہ جو بات آپ نے کی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور دیکھیں صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. کوئی بھی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو وہ 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. اب ایک ستون ہی ایسا ہے جس کو ایسی بیماری لگ چکی ہے, ایسا گھن لگ چکا ہے کہ وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے. اگر صحافی حضرات جو ہیں, جو ہمارے اینکر حضرات ہیں, جو ہمارے صحافی ہیں, وہ عوام کے مسائل کی عکاسی کرتے, عوام کے مسائل کے حل کی عکاسی کرتے, ان حکمرانوں کو یہ بتاتے کہ یہ عوام کے مسائل ہیں, ان کو حل کرو, اور یہ جو آپ کر رہے ہو, یہ مہنگائی اور دوسرے کام کر رہے ہو, یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. اگر یہ چیز صحافی صحیح طریقے سے یہ حق ادا کرنا شروع کر دیں اور صحافت کو صحافت سمجھ کر کریں, لوٹ مارنا سمجھ کر کریں, صحافت سمجھ کے کریں اور عوام کے مسائل کو, حقوق کو اجاگر کریں, تو یقیناً ان حکمرانوں کو پتہ ہو کہ ہمیں کو پوچھنے والا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے اینکر اور بہت سے صحافی جو ہیں وہ قصیدہ خواں بن چکے ہیں. وہ جو ان کو کوئی کچھ نہ کچھ دیتا ہے, کوئی لفافہ ان کو ملتا ہے, وہ اس کے قصیدے گاتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی بدترین حالات پیدا کر رہا ہے, وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. یہ سب جو لوگ ہیں, جو پیڈ لوگ ہیں, اب اندھے ہو چکے ہیں, ان کی آنکھوں پر پٹی بند چکی ہے. یہ پیسے لے کر یہ جو انہوں نے گھوس کھا لیا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے اور ملک تباہی تک چلا گیا. اور مہنگائی کی چکی میں لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں کے سمیت. لیکن یہ صحافی ہیں وہ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عوام کی آواز نہیں بڑھ رہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ عوام کی آواز کو بلند نہیں کر سکتے وہ صحافی نہیں, وہ صرف صحافتی کارڈ ہولڈر ہیں. وہ کارڈ ہولڈر ہیں, وہ صحافی نہیں ہیں, ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کی آواز کو بلند کرنا یہ صحافت ہے, اور سچا صحافی ہمیشہ عوام کی آواز کو ہر دور میں بلند کرتا ہے, اور یہی جہاد ہے. اور ہم لوگ جو ہیں, ہم پر فرض ہے ہم اپنے قلم سے, اپنی زبان سے حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کریں اور عوام کو بتائیں یہ ظلم ہو رہا ہے, خدا را اس پہ جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں. لیکن ہم وہ کردار ہمارے لوگ نہیں کر رہے تھا. اچھا